بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے، عورت کو پردے کی تاکید کی گئی ہے، یہ تو عورت کی اہمیت اور حیثیت کو کم کرنے والی بات ہے۔ یہ سوال جو ہے یہ بڑا فریکوینٹلی پوچھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال بذات خود بڑا کمزور ہے۔ بات یہ کہی گئی کہ عورت کو پردے کا حکم دینے میں اس کی حیثیت کو کم کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو کم کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پر دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی بات تو سب جانتے ہیں اور ہم عمل بھی کرتے ہیں کہ مرد بھی اپنے بدن کے کچھ حصے کا پردہ کرتے ہیں، کچھ حصہ تو وہ بھی چھپاتے ہیں نا، بالکل فارغ تو نہیں پھرتے، کچھ حصہ چھپاتے ہیں۔ اگر کسی شے کو چھپانا اس کی حیثیت کو اور اس کی اہمیت کو کم کرنا ہے تو جن اعضاء کو مرد چھپاتے ہیں کیا ان کی حیثیت اور اہمیت کو کم کیا جا رہا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ایک سمپل سی بات ہے، کسی سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا نہیں جناب، اس کا تعلق تو شرم و حیا کے ساتھ ہے کہ آدمی بے لباس تو پھرنے سے رہا، شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ اپنے اعضاء کو چھپائے۔ تو عرض یہ ہے کہ جس بات کو آپ شرم و حیا کہہ رہے ہیں وہ پردہ ہی تو ہے، تو آپ نے اس پردے اور شرم و حیا کا ایک دائرہ بنایا کہ ان اعضاء کو اور ان چیزوں کا چھپانا یہ شرم و حیا سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کی شرم و حیا کا دائرہ ذرا چھوٹا ہے اور اسلام چونکہ شرم و حیا کا دین ہے اور اس کی شرم و حیا کا دائرہ بڑا ہے، لہذا وہ اس اعتبار سے احکام دیتا ہے۔ اور عورت کا جو معاملہ ہے اس میں ہر انسان فطری طور پہ جانتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان کشش ہوتی ہے، لہٰذا اگر عورت کے پردے میں کمی ہوگی تو مردوں کے دل و دماغ کے اندر اور طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی، لہذا شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ پردہ کروایا جائے۔ تو اس کا تعلق حیثیت کم کرنے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق شرم و حیا کے ساتھ ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک بڑی مرکزی شاخ ہے۔ اور پھر یہ جو پردہ ہے اس کا حکم صرف عورتوں کو نہیں ہے، نگاہوں کا پردہ تو وہ ہے کہ جس کا حکم مردوں کو بھی ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حکم دو مومن مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کو بھی حکم کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو لہذا یہ معاملہ جو ہے اس کا تعلق شرم و حیا کے ساتھ ہے۔ اچھا، دوسری بات اس کے اوپر میں عرض کروں گا کہ یہ کہنا کہ جناب عورت کو پردے کا حکم دینا یہ تو اس کی حیثیت اور اہمیت کو کم کرنا ہے، تو عرض یہ ہے کہ پردہ کرنا یا کسی شے کو چھپا کے رکھنا یہ اس کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے مقاصد جدا ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے پیسے، سونا، چاندی، ہیرے، قیمتی اشیاء چھپا کے رکھتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں، تو کیا مطلب اس کی حیثیت کو کم کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم جو سونا چاندی یا قیمتی اشیاء کو چھپاتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت کی وجہ سے اور اس کی حفاظت کے لیے، نہ کہ اس کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے۔ تو عورت کو جو پردے کا اور جو عورت کو چھپانے کا حکم ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے ہے، اور یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ ہر بندہ، آپ یقین کیجئے، اندر سے یہ بات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عورت کو پردے کا جو حکم ہے وہ اس کو جو ہے وہ کو اس کے حق کو برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، کہ جو عورت پردے میں ہے مردوں کی 10 طرف سے اتنی باہر ہے، اور جو عورت جتنی بے پردہ ہے تو مردوں کی نگاہیں اس کے حوالے سے اتنی ہی زیادہ بہکتی ہیں۔ لہٰذا مردوں کو جدا حکم دیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہا کہ تم جو مرضی کرو، عورتوں کو پردے کا حکم ہے، نہیں، اور مردوں کو جدا گانا نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، اور عورتوں کو یوں دیکھنے کے اوپر سخت وعیدیں بیان کی گئیں۔ لیکن چونکہ عورت کی حفاظت مقصود ہے تو اسے بطور خاص کہا گیا کہ تم پردہ کرو،
اور اس کی حکمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی۔ چنانچہ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جب تم عورتوں سے کسی شے کا سوال کرو، کوئی شے کسی سے لینی ہے، گھر وغیرہ سے جا کے لینی ہے، تو فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ جو پردے کے پیچھے سے کسی عورت سے کوئی شے مانگنی ہے، فرمایا کہ یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، عورتوں کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ۔ تو یہ ہے پردے کی حکمت کہ دل کی جو پاکیزگی ہے کہ مرد کے ذہن میں عورت کے بارے میں غلط خیالات پیدا نہ ہوں، لہذا عورت کا اس سے تحفظ کیا جائے، اس تحفظ کے لیے اسے پردے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح عورت کو گفتگو کرنے کے اندر فرمایا کہ مرد سے اس انداز میں گفتگو نہ کرے کہ مرد کے دماغ کے اندر برے خیالات پیدا ہوں۔ چنانچہ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو اپنی آوازوں کو بہت نرم نہ کرو۔ عورتوں کو فرمایا اپنی آوازوں کو بہت نرم نہ کرو کہ کہیں طمع کرے، لالچ کرے وہ شخص جس کے دل کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، گندی خواہشات کی، گندے خیالات کی۔ وہ لالچ نہ کرے کہ یار عورت اس طرح بات کر رہی ہے تو چلے جی کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں کیا مقصود ہے، یہاں عورت کی حفاظت مقصود ہے۔ اور یہ جو لوگ بڑا اس کے اوپر شور کرتے ہیں، نہیں جی عورت کا یہ کر دیا وہ کر دیا، عرض یہ ہے کہ می ٹو کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ می ٹو ان عورتوں کی ایک کمپین ہے، ایک مہم ہے جن عورتوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ان کو جنسی اعتبار سے تنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ دنیا کے بڑے بڑے آزاد ممالک سے شروع ہوئی، جہاں پر ہر شے کی آزادی ہے، جہاں پر بڑا جناب ہر طرح کی عورتوں کو حقوق حاصل ہے۔ امریکہ ہے، دوسرے ممالک ہیں، فلم انڈسٹری میں اور کام کرنے والی عورتیں کیا کیا وہ باتیں کرتی ہیں کہ مرد ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، بے پردگی جو ہے وہ عورتیں کرتی ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، ذرا نتیجہ بھی تو دیکھیں نا۔ پھر ابھی چند دن پہلے میں نے ایک خبر پڑھی کہ ایک دنیا کا بہت بڑا ملک، اس کی فوج کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔ ایک سال کے اندر 20,000 کیسز رجسٹر ہوئے جن کے اندر عورتوں کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا ایک سال کے اندر۔ اور یہ وہ ہیں جو رجسٹر ہوئے، جو نہیں ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو میرے بھائی بعد میں جو ہراسمنٹ کو روتے ہیں اور بعد میں می ٹو کی مہمیں چلاتے ہیں، تو پہلے ہی کیوں نہیں اسلام کے حکم پہ عمل کر لیتے کہ اسلام نے فرمایا کہ عورتیں پردہ کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ شوق تو لوگوں کو چڑھا ہوتا ہے کہ نہیں جناب مرد عورت سب اکٹھے مل کے شانہ بشانہ کام کریں، لیکن شانہ بشانہ کے جو بعد میں نتائج نکلتے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھ لیا کریں۔ اس لیے جو اللہ عز و جل کے احکام ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہیں، آپ یقین جانیے وہی ہمارے لیے بہتر ہیں، آخرت کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔